السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیج نمبر 1054 سے شروع کریں گے۔ ان الاسلام منہج متکامل یقیم الحکم علی اساس الکتاب، بے شک اسلام ایک کامل منہج یا طریقہ ہے۔ کامل کا مطلب ہے ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرنے والا، یعنی مکمل کرنے والا، باہم مکمل کرنے والا۔ یقیم الحکم علی اساس الکتاب، جو حکم کو قائم کرتا ہے کتاب کی بنیاد پر، یعنی کوئی بھی جو حکم دیتا ہے اس کی بنیاد اللہ کی کتاب ہے۔ وَيُقِيمُ الْقَلْبَ عَلَى أَسَاسِ عِبَادَةِ لِلَّهِ، اور قائم کرتا ہے دل کو اللہ کی عبادت کی بنیاد پر۔ وَمِن ثَمَّ، اور یہاں سے، تَتَوَافَى الْقُلُوبُ مَعَ الْكِتَابِ، موافق ہو جاتے ہیں دل کتاب کے ساتھ۔ فَتَصْلُحُ الْقُلُوبُ، پھر دلوں کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ یعنی اسلام میں کوئی بھی حکم بس ایسے ہی نہیں دے دیا گیا، بلکہ اس کی بنیاد اللہ کی کتاب پر ہے، جس کی سمجھ انسان کے دل میں پھر آ جاتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت پھر انسان سوچ سمجھ کے کرتا ہے، اور اس طرح دلوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ وَتَصْلُحُ الْحَيَاةُ، اور زندگی بھی درست ہو جاتی ہے۔ إِنَّهُ مَنْهَجُ اللَّهِ، یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ لا يعدل عنہ، نہیں اس سے روگردانی کی جاتی، یعنی انسان اس سے روگردانی نہیں کرتا کہ کتاب اور عبادت کو چھوڑ کر کچھ اور طریقہ اختیار کرے دلوں کی اصلاح کا۔ یعنی کتاب بھی دلوں کی اصلاح کرتی ہے اور عبادت کا بھی مقصد یہی ہے۔ ولا يستبدل به منہجا آخر، اور نہیں بدل کر لیتا کوئی اور طریقہ۔ الا الذین کتبت علیہم الشقوۃ وحق علیہم العذاب، مگر وہ لوگ جن پر بدبختی لکھ دی گئی اور ان پر عذاب چسپاں ہو گیا۔ تو مراد یہ ہے کہ اللہ کے دین کا طریقہ جو ہے وہ کتاب پر مبنی ہے، دلوں کی اصلاح پر مبنی ہے۔ عبادت کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور اگر ان چیزوں کو انسان چھوڑ دے اور کسی اور طریقے سے دل کی اصلاح کرے یا کسی اور طریقے پر چل کے اپنے آپ کو درست سمجھے، تو وہ خوش قسمتی کی علامت نہیں ہوگی۔ کیونکہ پیچھے ہم پڑھ رہے تھے نا کہ خوش قسمتی اور بد قسمتی کی علامتیں کیا ہیں۔ ان الامن والقرار لا یکونان الا فی جوار اللہ وحماہ، بے شک امن اور استقرار حاصل نہیں ہو سکتے مگر اللہ کے پڑوس میں، اللہ کے قرب کے ساتھ۔ جار کہتے ہیں نا پڑوسی کو، نیبر کو، تو جوار کا مطلب ہے قرب۔ وحماہ، اور اس کی چراگاہ، حما چراگاہ کو کہتے ہیں، یعنی اس کی حفاظت مراد ہے، اس کی حفاظت میں۔ لا فی البر ولا فی البحر، نہ تو جنگل میں اور نہ ہی سمندر میں۔ والبشر وجمیع المخلوقات کلہم فی قبضۃ اللہ فی کل لحظہ، اور انسان اور ساری مخلوقات، ساری کی ساری، ہر آن ہر لحظہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ وفی کل بقعۃ، اور ہر خطے میں، ہر زمین کے حصے میں۔ انہم فی قبضتہ، بے شک وہ اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ فی البر، خشکی میں، کما ہم فی قبضتہ فی البحر، جیسا کہ وہ اسی کے قبضے میں ہے سمندر میں۔ کما ہم فی قبضتہ فی الجو، جیسا کہ وہ اسی کے قبضے میں ہے فضاؤں میں۔ جب فضا کو کہتے ہیں، ہوا کو کہتے ہیں، یعنی بندہ چاہے فضاؤں میں اڑ رہا ہو، چاہے سمندر میں تیر رہا ہو، یا وہ خشکی پہ کہیں رہ رہا ہو، اس کا کنٹرول جو ہے وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں۔ وما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی جاندار ایسا نہیں کہ جس کی پیشانی کے بال اللہ کے قبضے میں نہ ہو، یعنی سب کا کنٹرول اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ فَكَيْفَ يَأْمَنُونَ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمْ إِذَا عَصَوْهُ جَانِبَ الْبَرِّ، کیسے بے خوف ہو سکتے ہیں لوگ اس بات سے کہ اللہ ان کو دھنسا دے
یعنی زمین میں. خسف کہتے ہیں زمین میں سنک ہونے کو. اذا اسوہ جب وہ اس کی نافرمانی کرتے ہیں, جانب البر خشکی میں, یعنی زمین پر جب وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ڈرتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین کے اندر دھنسا دے. بزلزال کسی زلزلے سے, او برکان یا آتش فشاں, یعنی زلزلہ آئے اور ان کو زمین میں دھنسا دے, یا کوئی آتش فشاں پھٹ پڑے. او بغیرہما یا ان کے علاوہ کوئی اور چیز ہو, من الاسباب ان اسباب میں سے, التی یأمرها اللہ جن کو اللہ حکم دیتا ہے, فتفعلوا ما یشاء تو وہ کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. مطلب کیا ہے کہ یہ دو تو ظاہری اسباب نظر آتے ہیں نا, لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ کے حکم سے بغیر کسی ظاہری سبب کے اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے بندوں کو چاہے ہلاک کر سکتا ہے. او یرسل علیہم عاصفۃ برقانیۃ یا ان کے اوپر آتش فشانی آندھی بھیجے, یعنی ادھر آتش فشاں پھٹے اور ادھر آندھی چل پڑے. تقذفہم بالحمم والماء والطین والاحجار وہ آندھی ان پر پھینکے. قذف کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا کسی چیز کا. بالحمم کوئلے کو, والماء اور پانی, کیونکہ عموماً سمندر کے اندر آتش فشاں پڑ جاتے ہیں. والطین اور کیچڑ, والاحجار اور پتھر, یعنی اس میں سے نکل نکل کے لوگوں کے اوپر جا کے ان کے اوپر بارش ہو. فتہلکہم دون ان یجدوا لہم من دون اللہ وکیلا پھر وہ ان کو ہلاک کر دے اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی کارساز نہ پائیں. یحمیہم ویدفع عنہم جو انہیں بچائے اور ان سے مصیبت کو دور کرے. یعنی اللہ ہی ہے کہ جو بندوں سے مصیبتوں کو ٹالتا ہے, ان کو بچا کے بھی رکھتا ہے, اور پھر اگر وہ چاہے تو ان کے اوپر آفت بھی نازل کر سکتا ہے اور کوئی بھی اسے روک نہیں سکتا. الا انها الغفلۃ ان یورد الناس عن ربهم ویکفروا سنو خبردار رہو, بے شک یہی تو غفلت ہے کہ لوگ روگردانی کرتے ہیں, منہ موڑتے ہیں, اعراض برتتے ہیں اپنے رب سے اور کفر کرتے ہیں. یعنی رب سے غافل ہیں اسی لیے وہ اس کا انکار کرتے ہیں, رب کو پہچانتے نہیں. ثم یأمن اخذہ وبطشہ دونوں کا مطلب پکڑ ہی ہے, بطش بھی اور اخذ. بطش ہوتا شدت سے پکڑنا, پھر وہ اس کی پکڑ سے امن میں بھی ہیں. وہم حالانکہ وہ یتوجہون الیہ وحدہ فی الشدۃ اسی کی طرف رخ کرتے ہیں اکیلے اسی کی طرف شدت میں, سختی میں. ثم ینسونہ بعد النجاۃ پھر اس کو بھول جاتے ہیں نجات ملنے کے بعد. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ اور جب تمہیں کوئی تکلیف سمندر میں چھو جاتی ہے تو تم گم کر دیتے ہو جن کو تم پکارتے ہو, یعنی سارے معبودوں کو, سارے بتوں کو, مگر اس کو, صرف اسی کو تم پکارتے ہو. فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ پھر وہ جب تمہیں خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے, تمہاری کشتی سمندر کے کنارے آ لگتی ہے, آرستم پھر تم اعراض کرنے لگتے ہو, پھر اللہ کو بھول جاتے ہو. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا اور انسان بڑا ہی زیادہ ناشکرا ہے. أَفَأَمِنْتُمْ کیا پھر تم امن میں آ گئے, یعنی خشکی پہ آ کے تم شکر ہے الحمدللہ ہم کنارے پہنچ گئے, اب ہماری مصیبت اور بلا ٹل گئی. أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ کیا پھر تم امن میں آ گئے اس سے کہ وہ تمہیں خشکی کے کنارے دھنسا دے. او یرسل علیکم حاصبا یا تم پر کوئی پتھروں کی بارش بھیج دے. ثم لا تجدوا لکم وکیلا پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز, حمایتی, مددگار نہ پاؤ. ام امنتم یا تم امن میں آ گئے اس بات سے, ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری کہ وہ دوبارہ تمہیں دوسری بار وہیں لے جائے, لوٹا کے لے جائے سمندر میں, پھر تمہاری کوئی ضرورت پڑ جائے اور تم پھر وہیں جا پڑو. فیرسل علیکم قاصفا من الریح پھر وہ تم پر توڑ پھوڑ دینے والی ہوا بھیجے. فیغرقکم بما کفرتم پھر تمہیں غرق کر دے تمہارے کفر کی وجہ سے. ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا پھر تم نہ پاؤ گے ہمارے خلاف کسی کو بھی اس کا پیچھا کرنے والا, کوئی مددگار یعنی نہیں پاؤ گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے
کہ انسان کی اصل خوش قسمتی اس بات میں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے عذاب سے امن میں رہے، اللہ کی ناراضگی سے بچتا رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب سے محفوظ رہے اور اس کی نافرمانی سے پرہیز کرے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ کتنے قسم کی آندیاں، ہوائیں کتنی قسم کی ہوتی ہیں، اور کینیڈا میں رہتے ہوئے تو ہر قسم کی ہوا، آپ صبح اٹھتے ہیں تو کبھی اسموتھ اچھی ہوا ہوتی ہے ٹھنڈی سی، اور کبھی ہوتی ہے کہ کبھی تیز ہوتی ہے، اور کبھی بادلوں کا اس طرح کا حال ہوتا ہے کہ پہلے سے ہی ایسے لگتا ہے کہ آج، یا ویدر فورکاسٹ بھی بتا رہا ہوتا ہے کہ آج تیز بارش ہونے والی ہے، آج کچھ وارننگ ہے۔ تو وہ وارننگز ہمیں اسی طرح زندگی میں بھی بہت ساری چیزوں کی مل جاتی ہیں۔ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، کوئی مشکل میں پڑ جاتی ہے، یا کوئی غلطی ہو جاتی ہے ہم سے، ہمیں پتہ چلتا ہے، لیکن ہم اس وقت توبہ نہیں کرتے، نہ ہمیں وہ چیزیں جو ہیں جو ہمارے آس پاس کا، چاہے ماحول ہے، چاہے وہ ہمارے آس پاس کی انوائرمنٹ ہے، وہ ہمیں احساس نہیں دلانے چاہتی۔ ہم دنیا میں ایسے ہی بس چل رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا۔ بہت کم کچھ لوگ جو زندگی میں اس بات کا احساس کرتے ہیں کہ ہاں سچ مچ کہ یہ چیز ہمیں ہلانے کے لیے آ رہی ہے، اور یہ جو بادل آئے ہیں یہ ہمیں کچھ میسج دے رہے ہیں، اور یہ جو ہوائیں ہیں یہ کبھی آندھی ہیں، کبھی ٹھنڈی ہوا ہے، یا سرد ہوا ہے، یا گرم ہوا ہے، تو اس کے بھی سب ہر چیز کا اثر ہے انسانوں پر۔ یہ صرف موسموں کی تبدیلی کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر میسجز بھی ہیں ہمارے لیے جو ہمیں سمجھنے چاہیے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور وہ دعا بھی آپ کو چھاپ کر دی گئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جایا کرتے تھے جب تیز ہوائیں چلتی یا بادل آتے، جب تک برسنا نہ شروع ہو جاتے تھے۔ تازہ جی، جیسے ابھی فرسٹ پیراگراف میں نے کہا نا ڈفرنٹ طرح کی آفتیں، اور پھر ان کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ، تو ابھی یہ جو لیبنان کا واقعہ ہے استاذہ جی، ان کے علاوہ جی، اور یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ایگزیکٹلی، اور وہ پڑا ہوا تھا ویئر ہاؤس میں، وہ سامان کافی عرصے سے کانفسکیٹ کر کے، تو کئی سال سے سنا پڑا ہوا تھا، اور سبحان اللہ جب اللہ کا حکم ہوا تو کہاں سے آفت آئی، پٹ پڑا، بالکل انسان جس کو سوچے بھی نہیں اس کو۔ اور دوسری جو ابھی آپ نے فرمایا نا کہ یہ بھی خوش قسمتی کی علامت ہے کہ ہم ان سب آفتوں سے محفوظ رہتے، تو سادہ جی ہم نے تو کبھی سمجھا ہی نہیں کہ ہم کتنی بڑی یہ خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہم پہ یہ سب آفتیں نہیں ہیں، اور اس کا ہمیں کتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھتا ہے ان ساری چیزوں سے۔ فَإِنْ أَعْرَضَ النَّاسُ عَنْ رَبِّهِمْ فِي الشِّدَّةِ وَالرَّخَاءِ فَتِلْكَ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر اگر لوگ اپنے رب سے سختی اور خوشحالی میں اعراض برتتے ہیں، نہ خوشی کے وقت لوٹتے ہیں رب کی طرف، نہ تکلیف کے وقت رب کی طرف پلٹتے ہیں، فَتِلْكَ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، تو یہ تو بہت ہی بڑی مصیبت ہے، یہ اصل بدقسمتی ہے۔ ورنہ بہت سارے لوگ عام حالات میں رب کا شکر ادا نہیں کرتے، کوئی نعمت ملتی ہے تو شکر گزار ہو جاتے ہیں، یا عام حالات میں رب کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو رب کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ لیکن یہاں کیا ہے کہ نہ سختی ان کو رب کی یاد دلاتی ہے اور نہ نرمی۔ والتی بعدها تتنزل العقوبۃ فوراً، اور وہ چیز جو اس کے بعد اترتی ہے عقوبت کی شکل میں فوری طور پر، کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم ان کو اس میں آزمائیں، ومن یعرض عن ذکر ربہ، اور جو اپنے رب کے ذکر سے اعراض برتے گا، یسلکہ عذابا صعدا، تو سخت عذاب اس پہ آئے گا۔ سلکہ کا مطلب ہوتا ہے چلنا آنا۔
سعادہ کا ایک معنی سخت ہوتا ہے اور ایک صعود ہوتا ہے اوپر کو جانا، یعنی بڑھتا چڑھتا، یعنی وہ جیسے نا فلن نزیدکم الا عذابا، یہ عذاب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور اس طرح اس کی سختی کبھی ختم نہیں ہوگی. لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. ان السعادة في الدنيا والآخرة لا تكون الا بالتوحید والایمان. بے شک سعادت، خوش قسمتی دنیا اور آخرت میں نہیں ہو سکتی یا نہیں ممکن مگر توحید اور ایمان کے ساتھ، واتباع السنتی، سنت کی پیروی کے ساتھ، وطاعت اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ. یعنی اصل خوش قسمت انسان وہ ہے جسے توحید، ایمان، اتباع سنہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نصیب ہو جائے. واللہ سبحانہ لم یجعل السعادۃ فی الملک والمال، اور اللہ سبحانہ تعالی نے سعادت کو، خوش قسمتی کو بادشاہت اور مال میں نہیں رکھا. وَإِلَّا، ورنہ تو لَكَانَ فِرْعَوْنُ وَقَارُونُ مِنْ أَسْعَدِ النَّاسِ، ورنہ تو فرعون اور قارون دنیا میں سب سے خوش قسمت انسان ہوتے. فرعون کو بادشاہت ملی ہوئی تھی اور قارون کو مال ملا ہوا تھا. وَإِنَّمَا جَعَلَ السَّعَادَةَ فِي أَمْرَيْنِ، اور بے شک اس نے خوش قسمتی کو دو چیزوں میں رکھا ہے. يَسْعَدُ بِهِمَ النَّاسُ جَمِيعًا، جن سے تمام انسان خوش ہوتے ہیں. الامراء والعامۃ، ایلیٹ بھی اور کامن پیپل بھی، عام لوگ بھی، عوام بھی. والاغنیاء والفقراء، غنی بھی اور فقیر بھی. والرجال والنساء، مرد بھی اور عورتیں بھی. وہما، اور وہ دونوں. الاول، پہلی چیز ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. لاسعاد الروح، روح کو خوش کرنے کے لیے، روح کی خوش نصیبی کے لیے. الثانی محمد الرسول اللہ لاسعاد البدن، اور دوسری چیز محمد الرسول اللہ ہے، یہ بدن کی راحت کے لیے ہے، بدن کی خوشی کے لیے، خوش قسمتی کے لیے. فالروح لا يسعد الا بالتوحید والایمان، پس روح خوش نہیں ہوتی مگر توحید اور ایمان کے ساتھ. فنعظم اللہ ونکبرہ، تو ہم اللہ کی تعظیم کریں گے اور اس کی بڑائی بیان کریں گے. وَنَحْمَدُهُ وَنَشْكُرُهُ، اور ہم اس کی حمد بیان کریں گے اور اس کا شکر ادا کریں گے. وَنُحِبُّهُ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، اور ہم اس سے محبت کریں گے اور اس پر بھروسہ کریں گے. وَنَخَافُهُ وَنَرْجُوهُ، اور ہم اس سے ڈریں گے اور اس سے امید رکھیں گے. وَنَعْبُدُهُ وَنَسْتَعِينُ بِهِ، اور ہم اس کی عبادت کریں گے اور اس سے مدد چاہیں گے. وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، جو اکیلا ہے جس کا کوئی شریک نہیں. وَبِذَلِكَ غِذَاؤُهُ وَشِفَاؤُهُ، اور اسی میں اس کی غذا اور شفا ہے. یعنی جو اس کے اندر ایک کریونگ ہوتی ہے، بھوک ہوتی ہے، اس کی غذا ہے، اور جو سکنس ہوتی ہے اس کی شفا ہے، چاہے اسپرچل ہو چاہے فزیکل ہو. والبدن لا يسعد الا بالاحکام والسنن والآداب الشرعیۃ، اور بدن سعادت حاصل نہیں کرتا مگر احکام کی پابندی کر کے، سنتوں اور شرعی آداب کی. فنصلی ونصوم، تو ہم نماز پڑھتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں. ونأکل ونشرب، اور ہم کھاتے پیتے بھی ہیں. ونلبس ونتزوج، اور ہم پہنتے بھی ہیں اور شادی بھی کرتے ہیں. ونبیع ونشتری، اور ہم بیچتے اور خریدتے بھی ہیں. وہکذا علی طریقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح دیگر کام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. فکل عمل وحال لہ سنہ، تو ہر عمل اور ہر حالت کی ایک سنت ہوتی ہے، اس میں ہمیں رہنمائی دی گئی ہے. فمن استقام علی ھذا فہو السعید حقا فی الدنیا والآخرہ، تو جو اس پر استقامت اختیار کرتا ہے تو وہی حقیقت میں، سچ مچ میں دنیا اور آخرت میں سعادت مند ہے. وَبِذَلِكَ يَنَالُ مَحَبَّةَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَأَهْلَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ، اور اسی سے وہ پاتا ہے اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت، اور زمین والوں کی محبت اور آسمان والوں کی محبت. سبحان اللہ. لِأَنَّهُ حَقَّقَ مُرَادَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، کیونکہ اس نے ثابت کر دیا اللہ عز و جل کا مقصد، منہ اس سے، بالایمان والطاعۃ والعبادۃ، ایمان اور اطاعت اور عبادت کے ساتھ. یہ بہت ہی خوبصورت بات انہوں نے لکھی ہے کہ
جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور اطاعت کرتا ہے، اندر ایمان ہوتا ہے اور باہر سنتوں کی پیروی ہوتی ہے، تو حقیقی معنوں میں خوش قسمت ہوتا ہے. پھر اس کے غم، اس کی خوشی، اس کی باقی تمام چیزیں بھی جو ہیں وہ اپنی جگہ پر آ جاتی ہیں. اور پھر بظاہر وہ کچھ کھوتا بھی ہے، اس کے ہاتھ سے کچھ جاتا بھی ہے، لیکن حقیقت میں وہ سعادت مند ہوتا ہے، وہ خوش قسمت ہوتا ہے، کیونکہ جو اس کے ہاتھ سے گیا اس کی وجہ سے بھی اس نے اللہ کی رضا کما لی اور اللہ کی یاد کما لی. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. اس کے دو معنی کیے جاتے ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ نے اس بندے کو یاد کیا، اللہ اس سے راضی ہو گیا. مثلاً اگر کوئی فوت ہو جائے اور ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں تو اس کا قرآن میں کیا ثواب بتایا گیا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون. 3 فائدے بتائے گئے. اسی طرح جب کوئی شخص صدقہ خیرات کرتا ہے یا بندہ ذکر کرتا ہے، فاذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہیں. تو دوسرا معنی کیا ہے کہ اس نے ایسا کام کیا جس سے اللہ نے اس کو یاد کیا. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کسی بندے کو یاد کرے، یہ معمولی چیز نہیں ہے. اللہ کسی کو یاد کرے بہت بڑی بات ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ورسولہ، اور اس کے رسول کی محبت بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ہی کام ایسے بتائے جس میں فرمایا کہ اگر وہ ایسا کرے انسان تو قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا. جیسے اچھے اخلاق والے ہیں، نرم مزاج ہیں، وہ قیامت کے دن آپ کے قریب تر ہوں گے. پھر جو بیوہ اور مسکین کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والے اور اسی طرح کے دیگر کام کرنے والے جو ہیں، کہ آپ نے بعض اوقات انگلیوں کو ساتھ ملا کے بتایا اور بعض اوقات تھوڑا سا وقفہ کیا. پھر ملائکہ، سبحان اللہ، ملائکہ محبت کرتے ہیں لوگوں سے. کون کون سے کام ہیں جن کی وجہ سے ملائکہ انسانوں سے محبت کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں؟ علم کے لیے نکلنا. علم کے لیے جب انسان نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فرشتے اس کے راستے میں اپنے پر بچھاتے ہیں رضامندی کی وجہ سے، ردن لطالب العلم. ٹھیک ہے. اور کس وقت جو لوگ صف اول میں نماز پڑھتے ہیں مردوں کے لیے. پھر انتظار الصلاۃ، نماز کا انتظار کرنا. پھر نماز کے بعد مصلی پر بیٹھنا. آپ 10 منٹ بیٹھے، آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے. آپ 15 منٹ بیٹھے، آپ 20 منٹ بیٹھے، جتنی دیر مرضی بیٹھے، آپ صرف بیٹھے ہیں، ذکر کر رہے ہیں اور فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. پھر معلم الناس الخیر، جو شخص لوگوں کو خیر کی بات سکھاتا ہے، کوئی اچھی چیز سکھاتا ہے کسی کو. اور یہ صرف کلاس روم کے اندر ہی نہیں ہوتا، کسی بھی طریقے سے آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، خیر کی بات سکھاتے ہیں. اس کے لیے زمین کی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق چیونٹی اور بڑی سے بڑی مخلوق ہوت، ویل مچھلی، سب سے چھوٹی چیز اور سب سے بڑی اور ان کے بیچ میں جو کچھ ہے، یہ سارے دعائیں کرتے ہیں اس کے لیے. پھر آسمانوں کی مخلوق، فرشتوں کے علاوہ بھی جتنی مخلوقات ہیں، غلمان ہیں، حور عین ہیں، فرشتے تو ہیں ہی، انبیاء کی روحیں ہیں، ایمان والوں کی روحیں ہیں وہاں، وہ سارے بھی کیا کرتے ہیں؟ خیر کی بات سکھانے والے کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ہم بعض اوقات چھوٹی سی کوئی بات ہم سے پوچھ لے تو ہم کہتے ہیں اللہ یہ کیا مصیبت، یہ ہمارے اوپر اس نے مشکل ڈال دی ہے، اب ہم اس کو بھی سکھائیں، اس کو بھی سکھائیں، کس کو سکھائیں. اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو علم حاصل کر کے بیٹھ جاتے ہیں، چاہے وہ دین کا علم ہو یا دنیا کا نفع مند علم. خیر کی بات یہاں کی گئی ہے، قرآن و سنت کی بھی نہیں کی گئی. آپ کے پاس کوئی اسکل ہے جو آپ کسی کو سکھا دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا؟ دوسرا شخص جو ہے اس کی زندگی بن جائے گی، اس کی زندگی سنور جائے گی. اس کے پاس کوئی ہنر ہوگا، ہو سکتا ہے اس کو کوئی جاب مل جائے، کوئی کام مل جائے، وہ کتنے لوگوں کی آگے کفالت کرے، وہ صدقہ خیرات کرے. سارا ثواب کس کو جائے گا؟ وہ اسکل سکھانے والے کو جائے گا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے ہم اپنے لیے زیادہ سے زیادہ کتنی دعائیں کر سکتے ہیں، اور ہمیں تو سچ پوچھے دعا کرنی نہیں آتی. وہ قرآنی اور مصنون دعائیں اٹھا لیتے ہیں یا کا نستعین اٹھا لیتے ہیں، دیکھ کے پڑھتے رہتے ہیں. جب خود سے دعا کرنی پڑتی ہے تو دعا ہی نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی کیا مانگے کیا نہ مانگے. تو ہم لوگوں کو خیر سکھانے والے بن جائیں، چاہے لکھ کے ایجوکیٹ کریں، چاہے کچھ رائٹنگ میں لائیں، چاہے کچھ بولیں، چاہے کسی کو اچھا مشورہ دے دیں.
کسی کی رہنمائی کر دے. الدال علی الخیر کا فاعل ہی. کسی نے سوال کر لیا آپ سے, دل تنگ نہ ہو, اگر آپ کو جواب آتا ہے تو دے دیں, اگر نہیں آتا کسی اور کی طرف رہنمائی کر دیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, جیسے کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو آپ کے ذہن میں حاضر ہوتی ہے, کچھ ایسی ہوتی ہے جس کو کنفرم کرنے کے لیے آپ کو مزید ریسرچ کرنی ہوتی ہے, تو آپ کسی کو ڈیلیگیٹ کر دیتے ہیں. آپ نے اس کو بھی کام دے دیا, اس کو بھی نیکی کے راستے پہ لگا دیا, اس کو بھی ایک کام کرنا سکھا دی. یعنی کہ لمٹ لیس ہے اپرچونٹیز خیر حاصل کرنے کے لیے, لیکن ہمارے دلوں کا بخل کہاں جائے, اور ہمارے اندر کی جو ایک وہ ہے کہ نہیں میری اپنی ذات ہے, مجھے اپنے لیے بھی تو ٹائم چاہیے. یہ بھائی یہ اپنا ہی تو ٹائم ہے. جب ہم کوئی خیر کا کام کریں گے تو ہماری جو دعائیں ہوگی تو یہ میرے لیے ہو رہی ہے نا, کسی اور کا تو میں فائدہ کر ہی رہی ہوں. لیکن یعنی میں نے تو ایک شخص کو سکھایا, ایک کو, ٹھیک ہے, اور میرے لیے کتنوں نے دعائیں کی. اہل السماء والارض والنملۃ فی جحرها والحوت فی البحر. یعنی ان گنت لوگوں نے, ان گنت چیزوں نے میرے لیے دعا کی. اس سے اچھا پروفیٹیبل بزنس کوئی ہو سکتا ہے؟ تو کبھی ہمیں کوئی کام دے دے اس قسم کا تو اس کو خوشی خوشی کرنا چاہیے, بہت خوشی کے ساتھ. بعض اوقات کوئی کسی مسئلے کا ہی شکار ہوتا ہے, کسی غم کا شکار ہوتا ہے, کسی دکھ کا شکار ہوتا ہے, وہ آپ سے کوئی مشورہ کرنا چاہتا ہے, آپ ٹائم دے دیں, تھوڑا سا اس کو مشورہ دے دیں, اس کو احسان نہ جتائیں. یہ نہ سمجھے کہ آپ کسی کا بھلا کر رہے ہیں, آپ سمجھے آپ اپنا ہی بھلا کر رہے ہیں, اپنا فائدہ کر رہے ہیں, کسی کی مدد کر کے اپنا فائدہ کر رہے ہیں. کچھ ینگ لڑکیوں نے ایک گروپ بنایا رمضان سے پہلے, اور وہ بچوں کے, چھوٹے بچے چونکہ گھر پر ہیں تو پرابلم ہو رہی تھی بچوں کو پڑھانے میں, انہوں نے گروپ بنا لیا کہ ہم سکھائیں گے بچوں کو. وہ آرگنائز ہو گئی, ان کی جو لیڈ ٹیچر تھی وہ بہت اچھی تھی. انہوں نے اور بھی لڑکیوں کو لا کے, اچھا انہوں نے تسبیحات دی بچوں کو, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کو بولنا بھی کم کم آتا ہے. انہوں نے ان کو اسائن کیا کہ آپ نے الحمدللہ آج 100 دفعہ کرنا ہے, اور استاذہ اس کے بعد سارے روئے ہی ہوں گے, کیونکہ جب بچوں نے واپس بھیجے آڈیوز تو انہوں نے 100 دفعہ آڈیو میں کہہ کے بھیجا. انہوں نے یہ نہیں بھیجا کہ ہم لکھ کے کہ ہم نے پڑھ لیے. کہتی میں حیران رہ گئی کہ بچوں نے اتنی پیاری بات مانی, اور آپ سوچیں کہ کتنی ان کو ثواب ملا ہوگا جو ٹیچرز. اب بالکل. اچھا بچوں کی آپ نے بات کی, تو بعض اوقات مائیں اپنے ہی بچوں سے بڑی تنگ آئی ہوئی ہوتی ہیں. وہ سوال کرتے ہیں تو مائیں ان کو شٹ اپ کال دے دیتی, چپ کرو, سر نہیں کھاؤ, بس کرو, تمہارے تو سوال ہی ختم نہیں ہوتے. نہیں, ان کے ہر سوال کا اگر آپ خوشی سے جواب دیتے ہیں اور صبر کے ساتھ, تحمل کے ساتھ, تو جتنی خیر کی باتیں آپ نے ان کو سکھا دی وہ ساری آپ ہی کے حق میں خیر ہو گئی. وہ خیر آپ کی نسلوں میں چلی جائے گی, تو ایک لامتناہی سلسلہ جاری ہو جائے گا, اور کس قدر دعائیں آپ کو ملیں گی. تو سکھانے میں جتنے بھی کام انوالوڈ ہیں نا وہ سب اس میں آ جاتے ہیں. چاہے آپ کسی کا پیپر چیک کر رہے ہیں, یا کسی کا سبق سن رہے ہیں, یا کسی کی غلطی کی کریکشن کر رہے ہیں, کسی کی تجوید ٹھیک کر رہے ہیں, کسی کو قرآن پڑھنا سکھا رہے ہیں, کسی کو لینگویج ہی کوئی سکھا رہے ہیں جس سے اس کا کوئی بھلا ہو جائے, ٹیکنیکل سکلز جو ہیں, کمپیوٹر سکلز ہیں, ڈرائیونگ سکھا دیتے ہیں آپ کسی کو, حتیٰ کہ بعض اوقات ایک چھوٹی سی ٹپ آپ کسی کو دے دیتے ہیں کہ یہ کام ایسے نہیں ایسے کرو گے تو جلدی ہو جائے گا, اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. کھانا پکانا سکھا دیتے ہیں. آپ نے ابھی بات کی نا اچھا مشورہ دینے کی, تو یہ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو صحیح راستہ تو پتا ہوتا ہے لیکن آپ خود اس پہ چل رہے نہیں ہوتے ہیں, یعنی وہ کام کر رہے نہیں ہوتے, وہ عادت آپ میں نہیں ہوتی, لیکن کوئی آپ سے پوچھتا ہے تو آپ اس کو ظاہر ہے پھر جو آپ کے علم میں ہے اچھی بات وہی بتائیں گے, تو اس کے بتانے کے ساتھ اپنا محاسبہ ہو جاتا ہے کہ میں خود تو یہ کر رہی نہیں, میرے ساتھ یہ بہت ہوتا ہے. بالکل. اور اس طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو سکھاتا ہے. یعنی بعض اوقات کوئی آ کے آپ سے وہ سوال کرتا ہے جو آپ کے اندر کشمکش چل رہی ہوتی ہے, اور پھر آپ اس کو بتاتے تو آپ کی اپنی اصلاح بھی ہو جاتی ہے. سادہ جی وہ فرشتے استغفار بھی کرتے ہیں مومنین کے لیے, اور فرشتوں کی وہ بات آ رہی تھی کہ بھئی جیسے یہ ہم قیامت کی علامات پڑھے تھے تو اس میں بھی روحوں کو قبض کرنا, یہ سب ان کے ہی کام ہے اللہ تعالیٰ. تو مجھے ابھی پچھلے دنوں ایک کسی نے شیئر کی بات کہ کوئی رائٹر تھے اور انہوں نے, یا مصنف, انہوں نے اپنا شیئر کیا کہ ان کو کرونا ہوا اور وہ ہاسپٹل گئے, اور کہتے ہیں میں نے ریئل میں دیکھا کہ 4 بڑے بڑے لمبی فرشتوں کی طرح کے
ہیں بندے جو میرے پاس کھڑے ہیں لیکن مجھے ان کی شکلیں نہیں نظر آتی تھی, صرف نیچے سے ان کے چوغے سے نظر آ رہے تھے, لمبے سے. کہتے میں نے حقیقتاً دیکھے ہیں, میں نے 2-3 دفعہ آنکھیں کھولی ہیں اور دیکھا کہ وہ تھے, اور مجھے ایسے لگا بس میں اب جا رہا ہوں نا, تو میں نے دل میں لا الہ پڑھنے کی کوشش کی, مجھے لا الہ نہیں ہے, کیونکہ وہ رپورٹر تھا, وہ باقاعدہ انہوں نے ساری ویڈیو بھی اپنی بنا کے بھیجی اس بارے میں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ وہ تھے, اور بس میں نے کہا بس میرا یہ آخری وقت ہے. تھوڑی دیر کے بعد میں نے بس مجھے وہ انہوں نے مشینیں لگانی شروع کر دی, اور مجھے نہیں پتا چلا, پھر مجھے یہی خیال تھا کہ یہ کھڑے ہیں اور یہ مجھے لے جائیں گے, بس میں جانے والا ہوں. اور پھر میں نے آنکھیں کھولی تو 2 چلے گئے نکل کے, پھر میں نے آنکھ دوبارہ کھولی تو پھر 2 چلے گئے. تو بعد میں کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کسی کی دعا تھی یا میری زندگی کی دعا مانگی گئی, اور دعا بھی شاید فرشتوں کی دعا ہو یا انسان کی دعا ہو یا کوئی صدقہ خیرات ہو یا کوئی چیز. لیکن استاذہ جی وہ اتنے شور, اس بندے نے کہا کہ یہ بندے نہیں تھے, میں نے خود دیکھا کہ یہ آپ سب مان جائیں اس بات کو کہ فرشتے آتے ہیں اور وہ اللہ کے حکم سے آئے تھے, لیکن پتہ نہیں کون سا وقت تھا جو ابھی میری اللہ تعالیٰ نے. اس لیے دوسروں کے لیے دعائیں کرنے میں بھی بخل نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے کیا کہتے ہیں, آمین, اور کہتے ہیں کہ اس کے لیے بھی یہی ہو. یہ بھی وقت ہوتا ہے ان کی دعاؤں کا. استاذہ جی ابھی جیسے آپ نے فرمایا نا کہ اگر خود کو نہیں پتا تو آپ کسی اور کو ڈیلیگیٹ کر دیں, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اپنے بھی نالج میں کتنا اضافہ ہو جاتا ہے جب آپ کسی اور سے اس سوال کا جواب پوچھ لیتے, تو ان فیوچر بھی آپ کے پاس ایک نالج ہو جاتا ہے, تو آپ کا اپنا بھی فائدہ ہو جاتا ہے. وَبِذَلِكَ يَنَالُ مَحَبَّةَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَأَهْلَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ. زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. لِأَنَّهُ حَقَّقَ مُرَادَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ, کیونکہ اس نے اللہ کے دیے ہوئے مقصد کو ثابت کر دیا. بِالْإِيمَانِ وَالطَّاعَةِ وَالْعِبَادَةِ, ایمان, اطاعت اور عبادت کے ساتھ. وَكُلَّمَا أَكْمَلَ الْإِنسَانُ السُّنَنَ فِي حَيَاتِهِ, اور جب بھی انسان اپنی زندگی میں سنتوں کو مکمل کرتا ہے, جاءت السعادة والطمأنينة, تو خوشبختی اور اطمینان آتا ہے اس کے پاس. وزاد نور القلب, اور دل کا نور بڑھ جاتا ہے. وَكُلَّمَا فُقِدَتْ سُنَّةٌ, اور جب کوئی سنت عملاً کھو جاتی ہے, جاء الشقاء, بدبختی آتی ہے. والقدر, اور بدمزگی. وَأَظْلَمَ الْقَلْبُ, اور دل اندھیرا ہو جاتا ہے, دل پہ پریشانی آ جاتی ہے. اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا, یعنی جو اسلام پر چلے. غیر المغضوب علیہم, ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا, اور نہ بھٹکے ہوئے ان کا راستہ. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.